بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کر دیا ہے اور ملیر ایکسپریس وے کا پہلا فیز مکمل ہونے کے بعد پہلے مرحلے کا آج افتتاح کیا گیا ہے. اسے ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. ایکسپریس وے کراچی کے مرکز اور موٹر وے کے درمیان لنک ہے اور ایکسپریس وے قیوم آباد چورنگی سے شاہ فیصل کالونی انٹرچینج تک کھولا جائے گا. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کر دیا ہے. ملیر ایکسپریس وے کا پہلا فیز مکمل ہوا جس کے بعد پہلے مرحلے کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے. اسے ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. ایکسپریس وے کراچی کے مرکز اور موٹر وے کے درمیان لنک ہے. ایکسپریس وے قیوم آباد چورنگی سے شاہ فیصل کالونی انٹرچینج تک کھولا جائے گا اور اس ایکسپریس وے پر ہیوی ٹریفک اور عام ٹریفک کی اجازت ہوگی تاہم موٹر سائیکل اور رکشے کو اجازت نہیں دی جائے گی. بلاول بھٹو نے ایکسپریس وے کا افتتاح کر دیا ہے. حکومت اور اپوزیشن مذاکرات سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اہم بیان سامنے آ گیا ہے. کہا مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات حکومت کرائے گی. وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں. فریقین جب کہیں گے 1-2 دن کے نوٹس پر اجلاس بلانے کو تیار ہوں. 4 جنوری کو اسد قیصر سے ٹیلی فونک گفتگو میں واضح کر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما رانا ثناءاللہ اور حکومت کے کابرین سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے کوئی پیشکش نہیں کی. پی ٹی آئی والوں کی خواہشات ہیں لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے فریقین مذاکرات کے ٹیبل پر تھے تو لمبا چوڑا ٹویٹ آ گیا. میرا خیال ہے اس کے بعد مذاکرات بنتے نہیں تھے لیکن مذاکرات پھر بھی جاری ہیں. مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں کروا دینی چاہیے. ہمیں تو بانی پی ٹی آئی نے جیلوں میں زمین پر سلایا تھا. یہی موسم تھا. ایک کمبل دے دیا کہا زمین پر بچھا دو یا اوڑھ لو. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے تکلیف ہے اور اپنے بیانات نظر نہیں آ رہے. پی ٹی آئی ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات کے لیے راضی ہوئی. وفاقی حکومت کو بھی وسیع تر مفاد مد نظر رکھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد مریم نواز پی ٹی آئی کے خلاف روزانہ بیان بازی کر رہی ہیں. وفاقی وزراء روزانہ پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وفاقی اور پنجاب کے صوبائی وزراء نے بھی مذاکرات کے بعد بیانات کو زور دیا. وفاقی وزراء کے بیانات سے پہلے ہی غیر سنجیدگی عیاں تھی. بانی پی ٹی آئی نے کہا ریلیف نہیں لوں گا قانونی جنگ لڑوں گا. آزادی اور انصاف کے لیے آواز اٹھائے لیکن مسلح جدوجہد نہیں کرنی. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں مخالفین ماضی میں جانے کی بات کرتے ہیں وہ حل نہیں ہے. آپ بات کرنا چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات پر بات کریں. اس پولرائزیشن نے نیشن کو ضرور دیا ہوا ہے. جہاد کم از کم پی ٹی آئی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کو میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا. ایک یہ تحریک ہے. خان صاحب سے پوچھا میں نے, انہوں نے کہا کہ آپ آواز اٹھائیں رول آف لا کے لیے, آپ آواز اٹھائیں آزادی کے لیے لیکن آرم ریزسٹنس نہیں. میں نے کہا میں لیگل بیٹل لڑوں گا. میں نے نہیں مانگنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کی بات کریں. آپ یونٹی کے ساتھ کرنا ہے. پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے. حکومت چاہے آپ پنجاب کی کریں یا سینٹر پہ کریں وہ انوالوڈ ہیں اس سارے معاملے میں اور وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. بے شک کہتے رہیں کہ آپ مذاکرات کریں, آپ بات چیت کریں, ہم اس کو ریزالو کریں گے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اندھیرے کو اندھیرا ختم نہیں کرے گا, اندھیرے کو روشنی ختم کرے گی. ماضی میں جانے کی بات کرتے ہیں ہمارے اوپوننٹس, وہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہی ہے کہ اگر آپ واقعی ہی بات کرنا چاہتے ہیں پرنسپلز پہ اور اصولوں پہ تو آ جائیں, ہم ویلکم کرتے ہیں. الیکٹرل ریفارمز کی بات کریں, آئیں بیٹھیں. آج بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال الیکشن کرا لو دوبارہ. جو کانسٹیٹیوشنل کوڈز وغیرہ بنائے ہیں آپ نے اس کو تبدیل کر کے واپس نارمل کر دو. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ 2014 سے اب تک جو پرتشدد احتجاج کیے گئے اس کے ساتھ صرف بانی پی ٹی آئی کو ہی جوڑا جا سکتا ہے. کے پی سے ابھی علی امین گنڈا پور آ رہے ہیں. پہلے پرویز خٹک کو مسلح جتھوں کے ساتھ لشکر کشی کرتے دیکھا گیا. اس کو کسی کا سیاسی حق نہیں تسلیم کرتا. میرے گھر کو آگ لگائے اور اس کو اپنا سیاسی حق سمجھے.
What PTI is saying today wouldn't have done that did in 2018. मैं किसी का ये सियासी हक तस्लीम नहीं करता, मेरे घर को आग लगाए और उसको अपना सियासी हक समझे। अभी तो 2024 के इलेक्शंस की बात नहीं थी, अभी तो 2018 के इलेक्शंस की बात नहीं थी। मैं 2014 के उन प्रोटेस्ट्स की और उनमें ये ऑनरेबल पैनलिस्ट जितने बैठे हैं ये सब उन प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से शिकवा कर दिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुज़ाकरात का इल्म है, ना PTI ने मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में लिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो नाजायज़ मौक़िफ़ पर किसी से मुफ़ाहमत नहीं करेंगे। बानी PTI ने जिन्ना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 9 मई वाक़यात में बानी PTI का कोई किरदार नहीं। इस दिन वो इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। राब्ता आलम इस्लामी और हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए तमाम बैनुल अक़वामी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताही ख़िताब में शुरका को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया में लड़कियों की तालीम एक बड़ा चैलेंज है, इसके लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। World, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. Denying education to girls tantamount to denying them their voice and their choice, while depriving them of their right to a bright future. The magnitude of this challenge is considerable. Rather, it is immense. But this cause is worth fighting for. A major step towards addressing educational disparities in Pakistan was the establishment of Dani schools, Madarisul Hikmah. I call upon both global and Pakistani organizations, philanthropists and entrepreneurs to join us in creating scalable and sustainable solutions for girls' education. UAE के सदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के मुशीर हिज हाइनेस डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की क़यादत में वफ़द ने लीबिया का दौरा किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। UAE के सदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के मुशीर हिज हाइनेस डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान की क़यादत में वफ़द का लीबिया का दौरा। बेनगाजी पहुंचने पर लीबिया की आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी यूनिट के सरबरा खालिद हफ्तर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लीबिया में खाना जंगी के खात्मे के बाद ये UAE का पहला शाही दौरा है। वफ़द ने लीबिया के हुक्काम और ओहदेदारों से मुलाकातें की। हुक्काम ने बताया कि लीबिया महफूज मुल्क है, सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। मुलाकातों में मुस्तक़बिल में तिजारत और बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान की कंपनी SBK होल्डिंग और लीबिया की MR लीबिया होल्डिंग के दरमियान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वफ़द दुनिया भर के मारूफ ताजिरों पर मुश्तमिल था, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ ताजिर ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल, लीबिया के हस्साम यूसुफ, ओमान से सुल्तान अल हब्सी, कुवैत से नासिर शरीफ, भारत से जमील अजमल और मोहम्मद शहाबुद्दीन शामिल थे। ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सक्लूसिव ज्वेलरी एंड फैशन के नाम से लकी वन मॉल में नई आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। शहरी गोल्ड की खरीदारी में 80% तक गोल्ड सेविंग भी कर सकते हैं। रोबीना अलवी की रिपोर्ट देखिए। लकी वन मॉल में ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सक्लूसिव ज्वेलरी एंड फैशन आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस आउटलेट का इफ्तिताह चेयरमैन हाजी जान मोहम्मद और हाजी मोहम्मद इकबाल ने किया। इस मौके पर ग्रुप डायरेक्टर महबूब रऊफ और शुएब जान मोहम्मद भी मौजूद थे। ये दुनिया का सबसे पहला गोल्ड सेविंग आउटलेट है। सारे यंगस्टर हैं जो बिल्कुल नए डिजाइनर्स हैं, जो 62 हैं और उसका मॉडल भी इस तरह से बना है कि 2000 प्लस डिजाइन पर मंथ दिखती रहेंगी और भी चीजें आएंगी। ARY
ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن نے 62 طالب علموں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنا برانڈ لانچ کریں. ARY ہم سب جانتے ہیں ہر چیز میں بیسٹ ہے, تو اب وہ فیشن میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان ہو گیا ہے. اسٹوڈینٹس کو کہ ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے آؤٹ لیٹس اوپن کریں, مطلب ہمارا ہی آؤٹ لیٹ ہے. فیشن جیولری ہمیں ایک ساتھ سب کچھ مل رہا ہے اور ساتھ میں ہم گولڈ کی سیونگس بھی کر سکتے ہیں, تو آئی گیس دس از دا ویری بیسٹ پلیٹ فارم. اور ARY سے پہلے نہ کسی نے کبھی ایسا کیا نہ سوچا. ARY از ون آف دا موسٹ ٹرسٹڈ برانڈس, کیونکہ جب میں پرسنلی بھی خود گولڈ خریدتی ہوں یا میرے فادر خریدتے ہیں تو ہم ہمیشہ ARY سہولت سے ہی پرچیز کرتے ہیں رادر دین کہ ہم مارکیٹ سے پرچیز کریں. لکی ون کی اس آؤٹ لیٹ میں 200 سے زائد ڈیزائن موجود ہیں. شہری اپنی پسند کے مطابق سونے, چاندی اور ڈائمنڈ کی جیولری کی خریداری کے ساتھ ساتھ کسٹمائز جیولری بھی بنوا سکتے ہیں, جبکہ خریداری پر بھی 80% تک گولڈ سیونگ سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن مزید کامیابیوں کی جانب بڑھتا ہوا ایک اور قدم. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ روبینہ علوی, ARY نیوز, کراچی. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. کراچی میں ARY بی گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. عشرت خان کی رپورٹ. ARY بی گلوبل کا مشن آؤ مل کر بنائیں پاکستان. کاروبار کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہو یا صحت و تعلیم ہر ایک کے لیے عام کرنا, یہ وعدہ ہے ARY بی گلوبل کا. ARY بی گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے مابین ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. ARY کی جانب سے چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر شکیل احمد نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. یونائٹڈ انشورنس کمپنی کی جتنے کسٹمر یونائٹڈ ٹریک سسٹم کے جو کسٹمرز ہیں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے ہیلتھ سروسز جو ہے وہ مہیا ہوں گی, اور اس کے علاوہ جو ہے 80% گولڈ سیو جو ہے نا 80% گولڈ بھی وہ سیو کریں گے. اب یونائٹڈ انشورنس کمپنی کے تمام پالیسی ہولڈرز 80% سیو گولڈ حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل چیک اپ اور OPD کی سہولیات میسر ہوں گی, جو کہ ARY بی گلوبل کے پروگرام صحت مند پاکستان کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ شکیل صاحب کا اور ان کی کمپنی کا کہ جنہوں نے اس بڑی مہم میں ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, جس میں صحت کی بات ہے, ایجوکیشن ہے اور فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے. ARY بی گلوبل کا عزم ہے سب کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا, اور اسی عزم کو لیے آؤ مل کر بنائیں پاکستان کے $24 بلین کے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی.